الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم رمضان کے حوالے سے 3 پوائنٹ پر بات کریں گے. سب سے پہلی بات رمضان کے فضائل اور رمضان کے فوائد، اور دوسری نمبر پر روزے کا حکم، اور تیسری نمبر پر روزے کے فضائل آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کریں گے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مقدس مہینہ، جو برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو تمام مہینوں سے افضل و اعلیٰ پیدا کیا ہے. اور اس کا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں. ارشاد ربانی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مقدس نازل ہو چکا ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ قرآن تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کی واضح دلائل اور تعلیمات ہیں. والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے کے لیے. اس لیے جو چاہتا ہے کہ میں ہدایت تک پہنچ جاؤں، رشد اور ہدایت حاصل کروں اور حق اور باطل کو پہچانوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیں. دوسری خصوصیت جو اللہ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے فضائل میں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات کو جو پیدا کیا ہے اس رمضان مبارک میں، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نام سے نازل کیا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر، شب قدر میں نازل کیا ہے. وما ادراک، یہ مخاطب تجھے کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر، شب قدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. یہ تقریباً 82-83 کتنا سال بنتا ہے تقریباً ایسا. یہ عظیم مہینہ ہے. اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس مہینے میں عظیم عبادت روزے کی شکل اور صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر لازم کیا ہے. اور یہ روزہ جو ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. تم میں سے کوئی بھی اگر رمضان کے مہینے میں حاضر ہو اور رمضان کا مہینہ آ گیا، فَلْيَصُمْ، اگر اس کا کوئی عذر نہ ہو تو وہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں رمضان کے فضائل بیان کیے ہیں. جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار. فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں. وصفدت الشیاطین، شیاطین کو زنجیروں میں، بیڑیوں میں جگڑ دیے جاتے ہیں، قید کیے جاتے ہیں. اسی طرح میرے دوستو، میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت لامتی خمسا، رمضان کے مہینے میں میری امت کو 5 خصوصی انعامات ملی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی. ان میں سے ایک یہ ہے، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ، کہ روزہ دار کی منہ کی جو بدبو ہے، جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو بنتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطیب عند اللہ،
وہ اللہ کی نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ مزیدار خوشبودار ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طاعت اور عبادت سے وہ خوشبو بنی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے روزہ داروں کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سرکش شیاطین ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جگڑ لیتے ہیں زنجیروں میں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيُزَيِّنُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو خوبصورت کر دیتا ہے ہر دن روزہ داروں کے لیے، اور فرماتا ہے یوشک عبادی الصالحون، قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتوں سے فارغ ہو جائیں گے، دنیا کی مشقت اور تکالیف کو پھینک دیں گے اور تیری طرف آئیں گے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام روزہ داروں کو بخشش فرمائے گا، مغفرت فرمائے گا، جہنم سے چھٹکارا دے گا، جہنم سے آزادی ہو جائے گی۔ تو اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ رات جس میں سب کو مغفرت ہوتی ہے یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ دستور ہے کہ مزدور جب مزدوری پورا کرتا ہے، کام پورا کرتا ہے، تو اس کو مزدوری اور کام کا جو عوض ہے وہ مل جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رمضان کے روزے آنے والے ہیں، اور رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مومن مرد اور عورتوں پر فرض کیے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی بہت سے فضائلوں کو ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور اخلاص کی نیت سے اور اجر اور ثواب کی نیت سے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف ہو گئے۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ، 5 نمازیں، 5 گانا نمازیں، اور ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعے تک، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، جتنی بھی غلطی گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، چھوٹے گناہ یعنی صغائر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرماتے ہیں جب بڑے گناہوں سے آدمی پرہیز کریں۔ اسی طرح میرے بہنوں اور بھائیوں، رمضان کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دے گا رمضان کے روزے رکھنے والوں کو کہ اس کا کوئی حساب اور کتاب نہیں ہے، اتنا دے گا کہ وہ بلا حساب اور بلا حدود اجر دے گا، کیونکہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف میں، جو حدیث قدسی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی کل عمل ابن آدم له الا الصوم، ہر عمل بنی آدم کا وہ اس کے لیے ہے الا الصوم، صرف روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا پورا جزا اور بدلہ دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کے فوائد اور اجر اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنہ، روزہ جو ہے وہ ڈال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، اور فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو فلا یرفث ولا یسخب، تو وہ جماع کی باتیں نہ کریں، بے حیائی کی باتیں نہ کریں، ولا یسخب، اور وہ شور و غل اور جھگڑے نہ کریں، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، اگر کوئی اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، اس کو گالی دیتا ہے، تو وہ اس کو کہیں انی صائم، میں روزہ دار ہوں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، روزہ دار 3 قسم کے صبر کے اقسام ہیں، 3، وہ سارے 3 قسم صبر جو ہے وہ روزہ دار میں موجود ہیں۔ صبر علی الطاعہ، نیکیوں پر صبر، گناہوں سے بچنے کی صبر، اور مشقت اور تکلیف پر صبر، یہ 3 قسم کے صبر روزہ دار میں موجود ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ صابرین کو اجر بغیر حساب کے دیتا ہے، یعنی بغیر حد اور تعین کے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور سوال ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے جو روزے ہیں اس کو صحیح رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور جتنی برکات ہیں اور رحمتیں ہیں رمضان کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے مستفید فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کی توفیق دیں اور برائی سے بچنے کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔